السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، قال سلام قوم منکرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام أليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے۔ اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مژدہ سنایا۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ الذاریات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 30 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ہم نے سماعت کی۔ ان آیات کے اندر اور آگے آیت نمبر 40 تک انبیائی تاریخ کے چند اہم واقعات سے انسانیت کو عبرت سبق دلایا گیا، اور جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ کا قانون سزا اس دنیا میں بھی کافر قوموں پر نافذ ہوتا رہتا ہے۔ سرکش باغی کافر قوموں پر بھی جو ہے وہ نافذ ہوتا رہتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں، مفسر یہاں پر دو باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہمیں ذہن نشین کرائی گئی ہے۔ ایک یہ کہ انسانی تاریخ میں اللہ کا قانون مکافات برابر کام کرتا رہا ہے، جس میں نیکوکاروں کے لیے انعام اور ظالموں کے لیے سزا کی مثالیں مسلسل پائی جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی انسان کے ساتھ اس کے خالق کا معاملہ صرف قوانین طبعی یعنی فزیکل لا پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اخلاقی قانون مورل لاز بھی جو ہے اس کے ساتھ کار فرما ہیں۔ اور جب سلطنت کائنات کا مزاج یہ ہے کہ جس مخلوق کو جسم طبیعی میں رہ کر اخلاقی اعمال کا موقع دیا گیا ہو، اس کے ساتھ حیوانات اور نباتات کی طرح محض طبیعی قوانین پر معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کے اخلاقی اعمال پر اخلاقی قانون بھی نافذ کیا جائے، تو یہ بات بجائے خود اس حقیقت کی صاف نشاندہی کرتی ہے کہ اس سلطنت میں
ایک وقت ایسا ضرور آنا چاہیے جب اس طبعی دنیا میں انسان کا کام ختم ہو جانے کے بعد خالص اخلاقی قانون کے مطابق اس کے اخلاقی اعمال کے نتائج پوری طرح برآمد ہوں، کیونکہ اس طبعی دنیا میں وہ مکمل طور پر برآمد نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات جو ان تاریخی اشارات سے ذہن نشین کرائی گئی وہ یہ ہے کہ جن قوموں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنی زندگی کا پورا رویہ توحید، رسالت اور آخرت کے انکار پر قائم کیا، وہ آخرکار ہلاکت کی مستحق ہو کر رہی۔ قرآن مجید جن واقعات کا تذکرہ کرتا ہے، جلیل القدر انبیاء 26 انبیاء کا تذکرہ بیان کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں۔ تاریخ کا یہ مسلسل تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کا قانون اخلاق جو انبیاء کے ذریعے سے دیا گیا اور اس کے مطابق انسانی اعمال کی باز پرس جو آخرت میں ہونی ہے، سراسر مبنی بر حقیقت ہے، کیونکہ جس قوم نے بھی اس قانون سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ سمجھتے ہوئے دنیا میں اپنا رویہ متعین کیا، وہ آخرکار سیدھی تباہی کی طرف یعنی گئی ہے۔ آگے فرمایا جا رہا، اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مختصراً ایک پیرے میں بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے متعدد مقامات پر جو ہے وہ ہم کو اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ صوات کے اندر اور سورہ ہود کے اندر اور سورہ ہجر کے اندر جو ہم کو وہاں پر اور وضاحت جو ہے اس واقعے کی ہم کو ملتی ہے۔ تو آپ کے پاس جو ہے کہ کون آئے؟ معزز مہمان آئے، تو یہ واقعے کا تذکرہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جب وہ اس کے ہاں آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، تو انہوں نے آپ کو سلام ہے کہا، یعنی آپ کو انہوں نے سلام کیا، اور اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، آپ لوگوں کو بھی میری طرف سے سلام ہے۔ کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں، یعنی سیاق اور سباق کو دیکھتے ہوئے اس فقرے کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ان مہمانوں سے فرمایا کہ آپ حضرات سے کبھی پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا، پہلے کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی، آپ شاید اس علاقے میں نئے تشریف لائے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کے سلام کا جواب دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا یا گھر میں ضیافت کا انتظام کرنے کے لیے جاتے ہوئے اپنے خادموں سے فرمایا کہ یہ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں، پہلے کبھی اس علاقے میں اس شان اور وضاقتہ کے لوگ دیکھنے میں جو ہے نہیں آئے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ان کو محسوس ہوا کہ یہ کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا، یعنی اپنے مہمانوں سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، بلکہ انہیں بٹھا کر خاموشی سے ضیافت کا انتظام کرنے چلے گئے، تاکہ مہمان تکلفانہ یہ نہ کہیں کہ اس تکلیف کی کیا حاجت ہے۔ بڑی اہم بات یہاں سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں مہمان نوازی کے آداب جو ہیں یہاں پر واضح ہوئے ہیں۔ ضیافت کا سامان اس طرح کیا جائے کہ مہمان کو اس کی خبر نہ ہونے پائے۔ مہمان جب ہمارے پاس آئے تو مہمان کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، اور خاطر تواضع میں تنگی نہ برتی جائے۔ خاطر تواضع جو ہم کریں اس کے اندر تنگی نہ ہو، بلکہ وسعت اخلاق کا ثبوت دیا جائے، براڈ مائنڈڈنیس کا جو ہے ثبوت دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فربا بچڑے کو
بھون کر لانا اور مہمانوں کے سامنے وافر غذا پیش کرنا ان کی کریم النفسی اور فیاضی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں مہمان جو آتے ہیں ویسے ان کی خاطر توازی نہیں کی جاتی، الا ماشاء اللہ کچھ گھروں کو چھوڑ کر۔ تو یہ بہت اہم جو ہے کوالٹی ہے جو ہم کو بھی سبق ملتا ہے اس سے، کہ مہمان نوازی میں ان سے مہمان سے پوچھے بغیر جو ہے ہم ان کے انتظام کرنا چاہیے۔ سیرت کی کتابوں میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں اس لیے بھیجا کر کے سیرت نگار نے لکھا تھا کہ غالباً ریق المختوم میں لکھا تھا کہ جو ہے ایک تو دو بڑی خصوصی کوالٹیز جو ہے قریش میں تھی، کفار مکہ میں تھی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ وہ بہت مہمان نواز قوم تھی، مہمان نوازی جو ہے وہ دل کھول کر کرتے تھے۔ دوسری کوالٹی ان کا یہ تھی کہ وہ جو ہے ان کے اندر ہمت اور جسارت تھی، جس بات کو حق سمجھتے ہو تو اس پر وہ جم جاتے، اور جس بات کو اگر غلط سمجھتے تو اس پر بھی وہ جم جاتے۔ تو سیرت نگار نے یہ لکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھیجنے کا یہی مقصد وہیں پر اسی لیے بھیجا گیا تاکہ ایک تو ان کی مہمان نوازی اور دوسرے ان کی جو ہے ہمت، جسارت، بہادری، اور جو ہے حق یا کسی بات پر جب وہ جمتے تو اس کے پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے ہم کو اس سے معلوم ہوتی کہ مہمان کے ساتھ بجائے اسے پوچھیں کیا ہے، وسعت کے ساتھ جو ہے اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے پیش آنا چاہیے۔ یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہے، تو آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کیا کھائیں گے، کیا آپ کھلانا، بلکہ بغیر یہ کیے ہوئے اندر گھر میں جا کر یہ بچڑا جو ہے انہوں نے چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس جا کر انہوں نے کیا کیا، ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے جو ہے پیش کیا۔ سورہ ہود میں اجلن حنیز، بھنے ہوئے بچڑے کے الفاظ ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ آپ نے خوب چھانٹ کر موٹا تازہ بچڑا بنوایا تھا، یعنی کتنی وہ بھی اچھی مہمان کو جو ہے اچھا بچڑا ذبح کر کے بھون کر سامنے لے کر آئے۔ یہ انتظام ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو کیا، اب ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس نے کہا، اس کے بعد جو ہے پھر کہا، اس نے کہا کہ آپ حضرات کھاتے نہیں۔ تو وہ جو ہے جو دو مہمان آئے تھے وہ جو ہے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے تھے۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، پھر وہ دل میں کیا ہوا، ان سے ڈرا، یعنی ابراہیم علیہ السلام جب دیکھے کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوا، ڈر گئے وہ۔ اس خوف کی وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ اجنبی مسافروں کا کسی کے گھر جا کر کھانے سے پرہیز کرنا، کسی اجنبی گھر میں جا کر کھانے کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھانا قبائلی زندگی میں اس بات کی علامت ہوتی کہ وہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں، یہ سمجھتے تھے۔ نمک حرام ہوتا بلکہ بعض لوگ کھاتے نہیں نا، اب ان کے کسی برا ارادہ ہے، دشمنی ہے، کچھ یہ کرنا، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا ان کا نمک ہم کھائیں، ایسا آج کے اس میں بھی دور میں بھی چیز ہے۔ تو وہاں پر قبائلی زندگی میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ برے ارادے سے ہیں، اس لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھا۔ حالانکہ بھنا ہوا بچڑا کتنا اچھا انتظام، مہمان نوازی کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن گمان یہ ہے کہ ان کے اس اجتناب ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو ہے عام مہمان نہیں بلکہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں ہیں، ایسا ہو۔ چونکہ یہ بھی نبی تھے اور جلیل القدر نبی تھے، خلیل اللہ تھے، تو یہ سمجھ گئے کہ یہ انسانی
صورت میں ہے، اور چونکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا بڑے غیر معمولی حالات میں آتا ہے، ایکسیپشنل کیسز میں جو ہے فرشتے انسان کی شکل میں آتے ہیں، اس لیے آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کوئی خوفناک معاملہ جو ہے درپیش ہے جس کے لیے حضرات اس شان سے تشریف لائے ہیں۔ یہ ان کا انالیسس تھی ابراہیم علیہ السلام۔ تو پھر فرشتوں نے جواب دیا کہ ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مژدہ سنایا۔ سورہ ہود میں تصریح ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری تھی، اور اس میں یہ بشارت بھی دی گئی کہ حضرت اسحاق سے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا نصیب ہوگا۔ یہ بھی خوشخبری جو ہے ان فرشتوں نے آپ کو دی، تو یہ خوشخبری ان کو سنایا۔ یہ سن کر اس کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی، بوڑھی بانجھ، یعنی ایک تو میں بوڑھی اور اوپر سے بانجھ، اب میرے ہاں بچہ ہوگا، یعنی کتنی عمر اس وقت رہی ہوگی کہ جب ہڈی گوشت کمزور ہو گئے ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، بانجھ ہو، یعنی اس سے پہلے اولاد نہیں۔ تو بائبل کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 ایئرس کی تھی۔ یہ عمر میں خوشخبری دی جا رہی ہے، اولاد کی جو ہے خوشخبری، اسی لیے وہ چونکے، انہوں نے جو ہے چیختے ہوئے آگے بڑھے اور اپنا منہ پیٹ لے اور کہنے لگے بوڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز، جیسے زکریا علیہ السلام کو بھی جو ہے خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور ایسی خوشخبری دی جیسے یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی اور نہیں تھے، نام کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی۔ تو اس قصے سے دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ جس بندے نے اپنے رب کی بندگی کا حق دنیا میں ٹھیک ٹھیک ادا کیا تھا، اس کے ساتھ عقبہ میں تو جو معاملہ ہوگا سو ہوگا، یعنی آخرت میں تو جو معاملہ ہوگا سو ہوگا۔ اسی دنیا میں اس کو یہ انعام دیا گیا کہ عام قوانین طبیعت کے روح سے جس عمر میں اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو سکتی تھی، اور اس کی سن رسیدہ بیوی تمام عمر بے اولاد رہ کر اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی، اس وقت اللہ نے اسے نہ صرف اولاد دی بلکہ ایسی بے نظیر اولاد دی جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں ہے جس کی نسل میں مسلسل 4 انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی نسل سے جو ہے پھر اسحاق علیہ السلام کے سے اور اس کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی، پھر بعد میں یوسف علیہ السلام۔ تو اس طریقے سے مسلسل 4 انبیاء پیدا ہوئے۔ وہ صرف حضرت ابراہیم ہی تھے جن کے ہاں 3 پشت تک نبوت چلتی رہی، اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی ان کے گھرانے سے جو ہے اٹھے۔ تو یہ ہے ان آیات کی ترجمانی اور تفسیر۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ باقی کا ہم یہ قصہ جو ہے جو ہمارے عبرت کے لیے ہے جاری رکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد